محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اے صبا سبب کیا ہے، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا، جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا۔ اور ساحل سمندر پہ کیوں اچھل کے آتی ہے، ساحل سمندر پہ کیوں اچھل کے آتی ہے، ساحل سمندر پہ کیوں اچھل کے آتی ہے، مچھلیاں بھی تکتی ہیں راستہ مدینے کا، مچھلیاں بھی تکتی ہیں راستہ مدینے کا، اور زلف اپنے ایمان کی تو سوار لے جا کر، حاصل نعت شعر ہے یہ، زلف اپنے ایمان کی تو سوار لے جا کر، زلف اپنے ایمان کی سوار لے جا کر، زلف اپنے ایمان کی تو سوار لے جا کر، کربلا میں رکھا ہے
رکھا ہے آئینہ مدینے کا، کربلا میں رکھا ہے آئینہ مدینے کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے شعر: کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر، کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر، کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر، کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر۔ جسم ہے بریلی کا، دل تو تھا مدینے کا، جسم ہے بریلی کا، دل تو تھا مدینے کا۔ اور آخری شعر: ہر عاشق صادق کی تمنا رہتی ہے کہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ سماعت کریں: اس کے بعد اے مولا کچھ نہ مانگیں گے تجھ سے، اس کے بعد اے مولا کچھ نہ مانگیں گے تجھ سے، اس کے بعد اے مولا کچھ نہ مانگیں گے تجھ سے، اس کے بعد اے مولا کچھ نہ مانگیں گے تجھ سے، ایک سفر کرا دے بس اے خدا مدینے کا، ایک سفر کرا دے بس اے خدا مدینے کا، ایسا سبب کیا ہے کچھ بتا مدینے کا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی عاشق رسول سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو ہماری طرف سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے، قبول کریں۔ ساتھ ہی ساتھ خدا قدر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نماز عید الاضحیٰ کو، قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قربانی یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی، تمیز پیدا کرنے کے لیے ہے، حق کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ ہر دور میں قربانی ہوتی آ رہی ہے، اس دور میں بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ قربانی کرنے کا جو طریقہ رہا ہے، قربانی کرنے کے جو ڈھنگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ بات؟ قربانی کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن ان کا طریقہ تھا کہ وہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کو بتوں کے پاس چڑھا دیتے تھے، اور گوشت جانور کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر پوت دیتے، لیپ دیتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ اس طریقے سے ہماری قربانی ہو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خدا کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ وہ جو تم گوشت کو، جانور کو ذبح کر کے گوشت کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے ہو،
اور خون کو خانہ کعبہ کے دیوار پر لیپ دیتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ ہمارا گوشت یا ہمارا جو جانور کے ذبح کرتے ہو اس کا خون ہے وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ہاں اس کی بارگاہ تک تمہاری نیت، تمہارا خلوص، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری وہ باریاب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کو ذبح کرنے کے گوشت و خون کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے کہ تم کس غرض و غایت سے، کس نیت سے تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں قربانی ہوتی رہی ہے، چاہے جائے کے طریقے کار مختلف رہے ہیں مگر قربانی ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ہماری اور آپ کی صبح قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے صحابہ اکرام نے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ اس کے تعلق سے کوئی یہ نہ سوچے کہ صحابہ اکرام نے انکار کے طور پر کہا تھا قربانی کیا ہے، ہم نہیں کریں گے قربانی، یا ہم جو اس کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو سرکار کے نام پاک اور آپ کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، مگر صحابہ نے جو کہا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہے کیا، یہ آپ کی اور ہماری نمائندگی کے لیے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے۔ اگر صحابہ نہ پوچھتے، سرکار نہ بتاتے، تو آج کے زمانے میں بھی سوال و جواب ہوتے کہ قربانی ہے کیا۔ جیسے کہ ہم سے پہلے دور میں ہو چکا ہے، ایک ایسی جماعت بھی نکلی تھی، ایک ایسے لوگ بھی نکلے تھے خبیث قسم کے، جنہوں نے کہا تھا کہ اب جانور دھیرے دھیرے حیوانات کم ہو رہے ہیں، انسانوں کی آبادیاں بڑھ جا رہی ہے، تو اب یہ جانور کو ذبح کر دینا، حیوانات کم ہو جائیں گے، ایک ساتھ اتنے جانور کو ذبح کر دیں تو اس طریقے کے جانور ختم ہو جائیں گے، تو پھر بتاؤ کہ ہمیں جب گوشت کھانے کا دل کرے گا ہم کہاں سے جانور لائیں گے؟ یہ سوال کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اپنا ہی تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، اور اپنے سے مراد وہ ہمارا نہیں تھا، وہ کسی اور فرقے کا، کسی اور مکاتب فکر کا، کسی اور جماعت کا تھا، مگر تھا تو ٹوپی داڑھی والا جس نے سوال کیا تھا۔ تو یہ جو آج سوال ہوا 1400 سال کے بعد، اس سوال کو صحابہ اکرام نے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تاکہ کل کو کوئی منہ کھلا، منہ پھٹا آدمی کل کو یہ نہ کہہ دے یہ کیا معاملہ ہے، یہ قربانیاں کیا ہے، اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کثرت انسان کی وجہ سے اور کثرت ذبیح کی وجہ سے، قربانیاں ہمارے جو ہے کثرت ذبح کی وجہ سے جانور ختم ہو جا رہے ہیں، یہ سوال نہ کر لے تو آج سے 1450 سال پہلے صحابہ نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا یہ قربانیاں ہیں کیا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا یہ میری سنت ہے، بلکہ میرے آقا نے کہا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اگر میرے مصطفیٰ کہتے یہ میری سنت ہے تو بھی صحابہ اکرام اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ کے علم پر، میرے مصطفیٰ کے علم پر، سبحان اللہ، اور آپ کی حکمت و بصارت پر، کہ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری سنت ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم کون ہے آپ جانتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا ایک ہے معرفت بذات، ذات خداوندی کی معرفت ہے نا، اور ایک ہے صفات کی معرفت، اور ایک ہے افعال کی معرفت۔ ذات کی معرفت جو ہے خودی کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے، صفات کی معرفت جو ہے اولاد کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے، افعال کی معرفت جو ہے وہ مال کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ قربانی ایک ایسا اہم جو ہے شائع ہے دین اسلام کا، ایک ایسا طریقہ کار رہا ہے، انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو مال کی قربانی بھی ہوتی ہے، انسان جب
جانور کو ذبح کرتا ہے تو انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے خدا کے لیے ہم اتنے بڑے جانور کو قربان کرتے ہیں. ایک ایسا زمانہ اگر آئے کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے, اسلام کے خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ذات کی معرفت کے حوالے سے کہ انسان جب اپنے آپ کو, اپنے خودی کو, اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تب جا کے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک طرف شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ اے ابراہیم یہ تو محض خواب ہے, بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے. 3 بار شیطان نے بھٹکایا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی, وہ آج تک کے مسلمانوں کے اندر رائج ہے. آج ہم جب جانور کو قربان کر رہے ہیں, جب جانور کو قربان کر رہے ہیں تو صرف جانور کو قربان نہیں کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ سوچ رہے مولا تیری رضا کی خاطر ہم نے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے, مولا تیری رضا کی خاطر ہم نے جانور کو ذبح کیا ہے. اے مولا جس طریقے سے ہم نے جانور کو ذبح کیا ہے ہمیں اپنے نفس کو کچلنے کی بھی توفیق عطا فرما. یہ قربانی ہمیں اپنے نفس کو کچلنے کا سلیقہ دیتا ہے, یہ قربانی ہمیں خدا کی راہ میں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا سلیقہ دیتا ہے, یہ قربانی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا, اپنے مال کو قربان کرنے کا سلیقہ فراہم کرتا ہے. پتہ یہ چلا ایک قربانی ہے اور ایک قربانی کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی سدھر رہے ہیں, انسان کے افعال بھی سدھر رہے ہیں, انسان کے کردار بھی سدھر رہے ہیں. تو ایک قربان میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ایک چیز اور, جب سنت ہے تو لوگ سوچتے کوئی سنت ہی تو ہے چلو جان دو, مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ نے اس کی فضیلت بتائی. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا ہے. آپ کہہ رہے قربانی ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو اس میں ہمارے لیے ہے کیا, ہمیں قربان کر جانور کو قربان کرنے سے ملے گا کیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سبحان اللہ, سرکار فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. وقت کافی ہو چلا ہے, فلسفے قربانی میں 2-4 باتیں ہیں, اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ میں فلسفے قربانی کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا. لوگ آنے میں تاخیر کر دیتے ہیں, کیا کریں, اور جب لوگ ہوں گے تو کچھ باتیں بتائی جائیں گی. قربانی جب ہم کرتے ہیں آپ ایک چیز ذہن میں دھیان میں رکھیں کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام صرف نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ قربانی جو ہے نا, قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت, تمہارا خون نہیں پہنچتا, ہاں اس کی بارگاہ میں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے. اب ہمارے بچے ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو بابا آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس میں کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. تو فائدے تو میں نے بتا دیے, فضیلت جو قربانی کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ 1-2 باتیں, وہ یہ کہ قربانی سے جو ہمیں سب سے بڑا درس ملتا ہے, جو فلسفہ ہے قربانی کی, وہ یہ ہے کہ انسان جس طریقے, ہاں بس 2 منٹ, انسان جس طریقے سے جانور کو قربانی کرتا ہے اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کی کوشش کرے. اور بھائی چارگی, اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد انسان کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے, تکبر انسان کا ختم ہوتا ہے, غرور جاتا ہے. یہ جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں, خون بہا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے دل کے میل کو نہیں دھو سکتے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے سینے میں جو گرد و غبار اس کو دور نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے دل کے گرد و غبار کو صاف کرنا ہے, بالکل بھائی چارگی قائم کرنی ہے, محبتیں پیش کرنی ہے. گلے لگا رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو تو ایسا نہیں کہ بس رسمن گلے لگا لیے, بالکل دل سے اسے معاف کر دیجیے, آپ بالکل دل سے اسے معاف کر دیجیے. یہ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے. وقت ہو چلا ورنہ میں بہت ساری باتیں کہہ رہا اس کے حوالے سے, مگر سمجھدار کے عقل مند را اشارہ کافی, ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ قربانی سب سے اہم جو اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کے میل ختم ہو جائے. آپ گلے مل رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے مت ملیے, بالکل جب مل رہے ہیں تو سینے سے سینہ ملائیے اور دل کو صاف کریے.
بغض حسد کینہ کو نکال کر پھینک دیجئے. یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ دل میں میل لے کر کے چلے جائیں گے اور کف افسوس ہاتھ ملتے رہے کہ ہم نے کیا کر دیا. تو اللہ کے واسطے اس میں کچھ نہیں جاتا، بلکہ سلام، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. جب سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے، آپ مصافحہ معانقہ کر رہے ہیں پھر بھی تکبر گھمنڈ رہ جائے، یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. اس لیے اپنے دل سے میل کو نکال کر باہر پھینک دیجیے.